بلا تاخیر دعوت خطاب پیش کرے سا میرے عظیم مسلک کی عظیم شخصیت عظیم نقطدان عظیم مذہبی سکالر شمشیر اعلی حضرت جناب حضرت علامہ مفتی سمر عباس عطاری قادری سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات انتہائی محبت اور عقیدت دنال مل کے درود و سلام دا نظرانہ پیش فرما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ انتہائی عزت و تقریب دلائق زینت محفل سادات کرام معزز و مکرم علماء کرام جملہ اوشاکانی صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت دی فضل و توفیق دنال اسی سارے اج دی اس سالانہ محفل پاک دے اندر شرکت دی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات سب دا حاضر ہونا قبول و منظور فرمائے۔ اج دا ایک خوبصورت پروگرام ترتیب دیون تے جتنے بھی احباب ہیں غالباً انجمن رضائے مصطفیٰ اس دے اراکین و ممبران اللہ تعالیٰ انہاں سب نو خیر و برکت عطا فرمائے۔ میرے برادر عزیز محمد امیر خالد صاحب آپ نے انہوں حکم فرمایا میرے کول جا کے اس سال تسی اس جگہ تے آؤ تے اپنا سبق سنا کے جاؤ۔ اللہ دی توفیق دے نال یہ ٹائم تے پایا ہا اور میں اپنے دیتے گئے وقت دے مطابق حاضر خدمت ہاں اور آج آپ نو سبق سناون واسطے جناب دے اس گاؤں دے اندر اتنی بڑی تعداد اشاکان مصطفیٰ دی ویکھ کے صحیح بات یہ ہے کہ میرا دل بڑا خوش ہویا ہے کہ تواڈا ذوق شوق حسن انتظام پورے گاؤں دے وچوں میں گزر کے آیا، میرا بڑا دل خوش ہویا۔ میں سب تو پہلے جناب نو شاباش دینا، مبارکباد پیش کرنا اور 100/112 نمبر دینا تو اللہ تعالیٰ تواڈے ذوق نو برکت عطا فرمائے۔ دلی خوشی ہوئی ہے اس طرح حضور دے دیوانے حضور دے نال محبت دا اظہار کرن، انشاءاللہ تواڈی دنیا بھی بہتر ہے، تواڈی آخرت بھی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے نو اپنے حبیب دی سچی محبت عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، یقیناً علاقہ بھر دے جید علماء بھی تشریف فرمائیں اور علاقے دی سیاسی سماجی شخصیات اور حضور دا ہر آمن والا مہمان سارے بڑے خاص مہمان ہیں۔ میں سب واسطے دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ سب نو قدم قدم تے خیر و برکت نصیب فرمائے۔ اور پردے دے اندر میری ماما بہنہ دی بھی کثیر تعداد اس محفل دے اندر شریک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ عورتوں واسطے بھی اہتمام ضرور کیتا کرو تاکہ انہوں بھی دین متین دا پیغام مل سکے۔ میں کوشش کرساں کچھ گزارشات آپ واسطے اور کچھ سبق سناندے واسطے بھی سنا جاواں تاکہ سانو زندگی گزارن دے وچ آسانی محسوس ہوئے۔ مینوں اس گل دا بالکل احساس ہے کہ 11:30 ہو گئے تے 12 جدوں بجے نا گھڑیاں تے وج جاندے نے کئیاں دے منہاں تے وج جاندے، ناراض نہ ہو سو۔ مینوں گھڑیاں لے 12 باویں 2 باری وج جان کوئی ٹینشن نہیں، منہ تے وج سی تے میں پریشان ہو سا۔ ٹھیک ہے، یہ میرے بالکل مزاج اس کوئی نہیں۔ جتنے گوڈے چھوٹے پھدی بیٹھے ہو ذرا چھڑ کے بہو، چوکڑیاں مائیں تکڑے ہو کے بہو، مہربانی فرماؤ۔ گوڈے پھد کے پان میں میرے نزدیک سستی ہے، رسول صاحب سیدھا ہوئے آ جانا مہربانی، ناراض نہیں ہونا آپ نے۔ میں اہلے کو ایکو والے بھائی نو ساؤنڈ والے نو اللہ جزائے خیر دے وے، وہ پہلو ہی سمجھ گئے یہ بندہ لگتا ہے بے سورا، مطلب کمڑا نہیں، بے سور نہیں ملاؤں۔ بالکل میں سور نہیں لاؤں گا تقریر دے وچ، ہاں نعت پڑھ لینا، تلاوت کر لینا، وہ میرا ذوق ہے۔ لیکن میرے استادہ میں دسے بھی تقریر اینجے کرنی ہے، انہوں کچھ سمجھ آوے بھئی تو آنکھیں کی سمجھ آ رہی ہے کہ تسی جتنے بھائی بیٹھے ہو نا تسی کوشش کرنی ہے کہ میرا سبق بڑے توجہ دے نال سننا ہے تے جے لے تواڈا دل کرے اس لے تسی سبحان اللہ کھڑی جے لے میں آکھاں تے مڑ میرے نمانے دی بھی مان لوے ہے۔ ٹھیک ہے، بالخصوص فرانسی ٹانے تسی گواڈی ہو تے تساں ذرا جاگ کے بنا 1 گھنٹہ میں تواڈی سما خراشی کرے ساں، اس تو بعد تواڈا ذوق رہیا تے ہو سکدا ہے کوئی 11 منٹ تانوں ہور لب جان تے جے نہ رہیا تے ٹائم گھٹ بھی سکدا ہے، یہ بھی بریکنگ نیوز ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تسی ذرا جاگ کے بانا ہے تاکہ میں سبق سنا سکاں۔ آؤ ذرا ایک حدیث شریف تو میں گفتگو دا آغاز کریں نا۔ حضور سرور عالم نور مجسم
رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مئتن، فرمایا جیڑا بندہ میری ذات دے اتے 100 مرتبہ درود و سلام پڑھے کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ او دیاں دعاں اکھی دے درمیان یعنی ایتھے متھے تے لکھ دیندا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق کہ اے بندہ منافقت تو بھی آزاد ہے تے جہنم تو بھی آزاد ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے جڑا 100 مرتبہ درود پاک پڑھدا ہے تے جتنا زیادہ پڑھ سو، پنجابی دے وچ کہاوت مشہور ہے نا بھی جتنا گوڑ وددا جاسی اتنا میٹھا، بولے نہیں فرانسی ٹھاڑے میرا ساتھ دینا ہے، اتنا میٹھا وددا جاسی۔ یہ دا مطلب ہے تسی جتنا زیادہ درود و سلام پڑھ سنا اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ برکات تانوں عطا فرمائے گا۔ اور میرے عزیز دوستو، میرے پیارے بزرگوں اور جتنے بھی احباب تشریف فرما ہو، آج دی رات میں سمجھنا انتہائی درود دی رات، کیونکہ میرے حبیب دی آمد دی رات ہے نا جی، اس پہ سارے مہینے دے اندر جتنا درود پڑھیا جائے تھوڑا ہے، زیادہ تو زیادہ درود پاک پڑھیا کرو، اللہ مینوں تانوں ساریاں نوں عمل دی توفیق عطا فرما چھڑے۔ آؤ ذرا توجہ رکھو تاکہ میں بات شروع کراں۔ دوستان گرامی، اللہ رب العزت نے حبیب مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم آپ دی آمد دا ذکر قرآن مجید دے وچ کئی مقامات تے فرمایا۔ وہ مالک ہے جس انداز دے نال بھی فرمائے سبحان اللہ، ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ لیکن اساں جتنے احباب بیٹھے ہیں ساڈا بھی حق بندا ہے اسی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی آمد ہے، آپ دی تشریف آوری ہے، آپ دی ولادت باسعادت، آپ دا میلاد، انہوں اچھے طریقے دے نال منائی اور سیلیبریٹ کری۔ میں ابتدان 2-4 باتاں سمجھانا چاہنا تاکہ تانوں سمجھ آ جاوے۔ میلاد عربی زبان دا لفظ ہے، یہ دا معنی ہوندا ہے پیدا ہونا، ٹھیک ہے؟ عربی دے اندر انہوں میلاد آدے نے اور ساڈی پنجابی دے وچ انہوں جمنا آدے نے، اردو دے وچ پیدا ہونا کہہ چھڑ دے نے سمجھن واسطے، انگلش دے اندر انہوں برتھ ڈے آدے نے، زبانہ بدل جانیاں نے، لفظ بدل جاندا ہے، مطلب ہوتا ہے پیدا ہونا۔ میلاد النبی، میلا کے ترجمہ کرو تے بندا ہے ساڈے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیدا ہونا، آپ دا تشریف لے آنا، یہ اس لفظ دا مطلب ہے۔ ہر او محفل جس دے اندر نبی پاک دی آمد دا ذکر ہوئے کہ حضور کتھے تشریف لے کے آئے، کیڑیاں شانہ دے نال لے کے آئے اور حضور نو اللہ نے کیا مقام و رتبہ عطا فرمایا، جس دے اندر یہ تمام خصائل و شمائل دا بیان ہوئے، اس محفل نو محفل میلاد آکھیا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیوں؟ گرامی قدر حضرات، یہ ہن جیڑی محفل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے حوالے دے نال ہے، اینو منان دا حکم قرآن دے وچ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تساں ارشاد فرما دیو کہ لوگو جس ویلے تانوں اللہ دی رحمت اور اللہ دا فضل ملے تے چاہیدا ہے اس رحمت اور فضل دے ملن تے تساں خوشی مناؤ، ٹھیک ہے؟ اگلی بات کی توجہ طلب ہے، فرمایا کہ یہ جڑے تسی خوشی کرسو نا تانوں ثواب کتنا ڈی سی، ذرا اے توجہ طلب بات ہے، سمجھ آ رہا قبول آئے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ فرمایا جو کچھ تسی جمع کر دے ہو اللہ تعالیٰ اس تو ود کے تانوں ثواب عطا فرما چھڑے۔ پڑھے لکھے حضرات بیٹھو، اس آیت دے دامن دے اندر کچھ علم دیاں باتاں نے جنہوں چننا بڑا ضروری ہے تاکہ سانوں مزید سمجھ آ سکے۔ دوستو اللہ دی رحمت اور فضل کیا ہے یہ دی پہچان کرنا ضروری ہے، کیوں؟ اس بات سے جتنی دیر تک رحمت اور فضل دی پہچان نہ ہوئے تے بندہ اس رحمت اور فضل دی آمن دی خوشی نہیں کر سکتا، تے جے خوشی نہیں کر سکتا تے ثواب نہیں لے سکتا۔ ہن جے ثواب چاہیے تے خوشی کرو، جے خوشی چاہیے تے رحمت دی سیان کرو۔ قرآن سیٹانے پوترے سبحان اللہ تے کدی حالت بیٹھا وہ ترکڑا ہو چان میرا گوڑے چھاڑو این کی آلے آزے ناراض نہ ہو سو میرے پوترے ننو متان سیٹ کردا پیا نہ میرا چاہنے تے چوپ ہو کے بان اللہ مزاج ہی اپنا کوئی نہیں۔ ذرا کی آکھنا تسی محبت دے نال ہے، ذرا جا کے بدیا جے ثواب چاہیے ہے تے بات خوشی مناؤ، تے جے خوشی منانی ہے تے رحمت اور فضل دی پہچان کرو، تے جے پہچان نہ ہوئی تے خوشی کی میں کر سو، تے جے خوشی نہ کر سو تو ثواب کی میں ڈی سی۔ ان گل سمجھ آئیے آپ حضرات آ جاؤ۔ رحمت اور فضل کیا ہے یار؟ لمبی چوڑی چھڈو، قرآن مجید میں پڑھو۔ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، فرمایا سونیا اسی سارے جہاناں واسطے تانوں رحمت بنا کے بھیجے۔
قرآن مجید دے وچ نص صریح دے اندر موجود ہے کہ اللہ دی رحمت تو مراد تیرے تے میرے سونے نبی دی ذات رحمت دی پہچان ہو گئی ہے سانو پہلو بھی شک کوئی نہ تے جدو قرآن پڑھیا تے اور پاک ہو گئے اللہ دی رحمت تو مراد حضور دی ذات اقدس ہے کہ اللہ دا فضل کیا ہے یہ بھی قرآن دے وچ دسیا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا فرمایا کہ سنیا اپنی امت ہوں دسو بھئی اللہ نے جڑا مینوں رسول بنا کے تواڈے ال گلیا ہے نا یہ اللہ دا بہت بڑا فضل آئی جڑا اللہ نے تانوں عطا فرما چھڑیا سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیوں اللہ دی رحمت بھی حضور ہے تے اللہ دا فضل بھی میرے آواز کمزور آنی ہے یہ ہزار بندہ بیٹھا تے یہ آواز حضور دے نام تے نہ آوے اللہ دی رحمت بھی اور اللہ دا فضل بھی حضور ہے یہ یاد رکھ لو جدو تو پہچان ہو گئی نا اللہ دی رحمت بھی حضور دی ذات ہے اور اللہ دا فضل بھی حضور دی ذات ہے ہن تانوں آسانی ہو گئی بھی رحمت اور فضل دے ملن تے خوشی کرنی ہے تے جدو حضور ملے نا سمجھو رحمت بھی مل گئی کہ فضل بھی مل گیا ہن اسی بس خوشی کرنی ہے گرامی قدر حضرات یہ آیت واضح دستی پئی ہے کہ نبی دی آمن تے خوشی خوشی ہے یہ آیت واضح کر دی پئی ہے رحمت تو فضل تے ہے حضور دی ذات تے جدو رحمت فضل ملے تے خوشی کرنی چاہیے حضور دی آمد تے خوشی دا حکم تے قرآن دے وچ ہے اجے تک کئی بندے آتے نے کہاں لکھا ہے قرآن میں کہا ترکڑا ہو یہاں لکھا ہے یہ سورہ یونس شریف دی آیت کریمہ جڑی میں تلاوت کی تھی اور صرف ایک تک بات نہیں ہے اگے فرمایا کہ رحمت و فضل دے ملن تے خوشی کرو توجہ کرنا ذرا خوشی دا حکم دیتا ہے لیکن اے نہیں دسیا کہ خوشی تسی کیویں کرنی ہے پابند نہیں کیتا اے بڑی خاص بات ہے جتنے بھی اہل علاقہ تشریف فرما ذرا غور دے نال سنیا سانو بھی کوئی بندہ پابند نہیں کر سکدا ہاں ایک ساڈے پابندی ضروری ہے اسی چونکہ کلمہ پڑھیا جیڑی خوشی ساڈی شریعت دے دائرے دے وچ ہے اس تو سانو کوئی روک نہیں سکدا تے جیڑی خوشی دائرے تو باہر ہے وہ اسی کر نہیں سکدے نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے تھوڑے فرنٹ سیٹ والے میرے بھائی فرنٹ سیٹ والے ذرا توجہ کرو اس بات کو سمجھن دی کوشش کریا ہے جیڑی خوشی اسلام دے دائرے دے وچ ہے اس تو سانو روک ہی کوئی نہیں سکدا تے جیڑی باہر ہے وہ اسی کر نہیں سکدے تو کہ تاری صاحب مڑ باہر کیڑی ہے میں کہ میں دسنا اگر کوئی میلاد نہ تے ڈھول بجائے ڈھمکا بجائے ناچ گانا کرے فائرنگ کرنا شروع کر چھڈے تے بھنگڑے پاوے بالکل منع ہے کوئی اجازت نہیں ہے میرے اسلام دے اندر سنی بن کے بولو ترکڑے ہو کے بولو مسئلہ دسدا پیا یار تسی ہاتھ چاہ سکدے ہو جے تواڈے ہتھاں نوں ٹھڑ لگ گئی تے میں دم چکرے جا کے باو اللہ دے تو اتنا بڑا میں اس تواڈے علاقے دا اس تو بڑا پروگرام کوئی نہیں دیکھیا یار تسی ذوق دے نال باو خدا دے بندے حضور واسطے آئے ہو تانوں چاہ سناوے تے روپیے سارے واپس جی آوے تے میرے نال تے چلو نا بھائی جاگ دے بیٹھے ہو آن کے بیٹھو آج دی رات چوپران والی گل ہی کوئی نہیں آج دی رات تے جانور بھی بولے آن تے فرشتے بھی بولے آن کے سونا آ گیا ہے کیوں نہ بولیو سنگیو ذرا کمال والی گل ہے ذرا جوش جذبہ جمع رکھو اپنا گرامی قدر حضرات یہ جڑی خوشی شریعت دے دائرے تو باہر ہے اسی نہیں کر سکدے شریعت دے اندر اجازت ہی نہیں میلاد دے نال تے ڈول دھمکا تماش گانا اے سارے فائرنگاں بھنگڑے بالکل منع ہے نہیں ساری شریعت دے وچ اجازت بالکل اسی خوشی نہیں کر سکدے تے کرنی کیڑی ہے آئے اگر کوئی جھنڈا لاوے جھنڈی لاوے گلی سجاوے لائٹاں لاوے نواں سوٹ پاوے بینر لاوے نالین شریف دا جھنڈا چاوے اپنے گھر نوں سجاوے نویں کپڑے پاوے خوشبو لاوے لنگر پکاوے نعتاں پڑھواوے مولویاں دی تقریراں سنے اے ایسی خوشی ہے جائز ہے سمجھ آئیے میرے بھائیاں نوں کوئی نہیں آئی ہے جڑی خوشی ناجائز ہے شریعت دے دائرے چ نہیں اسی نہیں کر سکدے اور جڑی جائز ہے اس کو کوئی روک ہی نہیں سکدا ہائے 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 فرنٹ سٹاڑیو میرا ساتھ دیو نا او میرے چانو موبائل چکا ڈو چھوڑا او مدینے کھڑی میں ہوئے مجھے بچ گات اللہ دا نائی بھائیا جڑے موبائلاں تے بنا رہے موبائل اپنے جیباں وچ گھتو میں پوری صلاح بنائی بیٹھا تقریر کرن دی پتہ تواڈی سنن دی ہے کہ کوئی نہ او جا کے باو اے پتر موبائل جیب وچ پا لا او بندی پئی او دے کول لے لوے آ کو دے بچے دی دال بھی گل جاتی تساں اپنا چھوٹا ہی کٹ کے باہر آندے ہو راستے نہیں بیٹھے ہاں تواڈی توجہ مڑ ادھر رہندی تساں ساڈی تقریر کئی سننی ہوئی میں ویسے اردو سپیچ آ تساں مینوں سن دے رہندے ہو سوشل میڈیا تے تے مینوں ساڈے امیر خالد آکھیا بھی جدوں ایتھے آਉਣਾ تے مڑ ساڈی جٹکی بولی ہونی چاہیے میں ہن جے جٹکی بولدا بیٹھا
مزہ آندا جی بھائی میرا کہہ رہا مزہ آندا پیا مالا جی حضور دا عشق ہوئے تے سونیا چاسی چاس ہے ذرا دھیان دے نال سنیا میرے عزیز دوستو یہ خوشی دی اجازت ہے جڑی میں تمہیں دستاویز جو کچھ ہے بالکل جائز ہے اگر اس تو اتنا خوشیاں تو کوئی سڑدا ہے نا میں مٹھا جا بولے سانجے سمجھ نہیں تا موڑ بولیا اے خوشی جڑی جھنڈا جھنڈی لائٹ اے تمبو اے سارا کچھ اس تو کوئی سڑے کہ سمجھو انسان نہیں شیطان ہے آپ آج سو سمر صاحب گال کی تھی دلیل میں چاہونے دینا وہ نہیں فرما ہے امام سہیلی لکھتے نے شیطان اپنی حیات کے 4 مرتبہ سب تو زیادہ رویا ذرا جا کے تواڈی سبحان اللہ دی آواز ہن سارے تو پہلے سن ناراض نہ ہو ہے تو جو یہ دیکھو نا یہ ساڈے بھائی بیٹھے نے یہ ساڈے بھائی بڑے ذوق نال بول رہے ہیں نہ لا لے یہ پاسا تھوڑی جا مٹھا ادھر میرا دل ایڈا بھی ڈھلا نہیں جڑے تسی ہوئے بیٹھے جا کے بانا سائیں مینوں نہیں پتا تہاڈا مقام و رتبہ کیا ہے لیکن جو بھی ہو اللہ تہاڈی عزت وچ ہور برکت عطا فرمائے ذرا جا کے بانے نے سارے بھائی تو دے بیٹھے نے ادھر توجہ فرمانا ذرا شیطان اپنی حیات کی 4 مرتبہ سب تو زیادہ رویا کدوں نمبر 1 جدوں آدم علیہ السلام دی اس نے عزت اور تعظیم نہیں نہ فرمائی اور تعظیمی سجدہ نہیں کیتا اللہ نے جدوں لعنتی بنا کے بھجا کڈیا نا جنت وچ تے بڑا رویا ہے پہلی باری ادھر رویا دوسری مرتبہ یہ شیطان آسمانہ تے جاندا ہا تے اتوں فرشتیاں دی گلاں سن کے آ کے تلے دسدا تے گھراں لڑائیاں کٹدا ہا اینو آسمانہ تو جامن تو بھی روک دیتا گیا اے ادھر دوئی باری رویا سب تو زیادہ اور آج بھی میں تمہیں دساں گرمیاں وچ باہر سمجھے ہو نا تے تس آسمانہ تے ویکھو او تو ایک تارا جیا بڑھدا اوتھے ڈے پوندا اینی انگارے دی طرح آدھے نے تارا ٹوٹ کے ڈٹھا ہے دیکھیا اسی نا توجہ کرو اچھا اے جڑے ہندوستان دے کافر نے نا یہ آدھے نے بڑا قبولیت دا وقت ہے کیوں آدھے نے تارا ٹوٹتا ہے کہ جڑا بندہ دعا کرے قبول ہوندی ہے ساڈے اسلام دا کانسیپٹ کی ہے ساڈا اسلام آدا ہے اے شیطان اجے بھی شیطانی کردا ہے آسماناں تے جاندا ہے نا جلے اللہ نے ایک فرشتے نوں ذمہ داری دتی پورے آسماناں دی او دے ہاتھ وچ بہت بڑی ڈانگ ہے او لے کے آسماناں تے کھلوتا ہے جے چلے اے شیطان تے چڑھن لگدا تے او مریندا ڈانگ آواز مٹھیری ہے چاہ کے بولو چاہ سے نہیں آئی میں او مریندا ڈانگ تے جدوں سے سر ٹھکیندا نا ڈانگ تے اینو اگ لگدی انگارا بن کے تلے ڈاندا ہے اے شیطان ڈاندا ہے کافر آدھے نے دعا منگو میں کہوں نانو اپنے مان کے چیتے آمدن تو نہ تاپے دعا کرنی تے ساڈا اسلام آدھا ہے شیطان نو لپٹن لگ دے اس لیے آخنا چاہیے ولا حول ولا قوت بولو سامنے والے ہو الا باللہ العلی العظیم چونکہ شیطان کو سزا ملن دا ٹائم ہے اس نے ولا حول پڑھنا کوئی دعا قبول نہیں ہوندی توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے چلا سمجھ آ گیا آپ حضرات نو شیطان پہلی مرتبہ رویا جس ویلے جنت وچ باہر کڈیا گیا دوئی باری رویا جلے آسماناں تے جامن لگا تے پابندی لا دتی گئی اے بڑا رویا تیسری مرتبہ رویا دھیان دے نال سنیا ہے سواد اسی تانوں جس ویلے سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی سورۃ الفاتحہ یہ سورۃ الفاتحہ جدو نازل ہوئی تے رومن لا پے شدومڑے سارے آ گئے انہاں کیا اج مڑ حال حال گتی بیٹھا مر رہے کی رو لے میں کو اپنے طرف بنا کے نہیں کہہ رہا امام سہیلی نو پڑھ کے میرے علماء تفسیر نے لکھا ہے الحمد دی تفسیر دے اندر شیطان روتا بیٹھا ہے او دوے شدومڑیاں پوچھیا بھی آج کیوں روندا کھلوتا ہے ساڈے بڑے گرو آ رولا کیے او سا کہ آج جو سورۃ اللہ نے نازل کیتی ہے جے دا نام ہی فاتحہ ہے اے دا معنی کھولنا ہے سمجھ آئی نا او سا کہ ایک 7 آیاتاں جیڑا بندہ ایمان والا ایک واری الحمد پڑھ سی چا ایک آیت دا صدقہ اللہ جہنم دے ستو ہوئے بند کر کے تجھے جنتی بنا چھڑے یہ نو چاسا یہ ہاتھ چاہ کے بولے سبحان اللہ یہ سورۃ الفاتحہ دی شان ہے اور فاتحہ نازل ہوئی تے شیطان نہ ناراض نہ ہو سو میری گل ہاتھ کا میں نو کرن دی اجازت دتی جائے آج بھی فاتحہ شیطان نو چنگی نہیں لگدی انساناں دی فاتحہ ہوندی ہے سمجھ آ رہی ہے میری گل دی اس بارے فاتحہ ضرور کروایا کرو اپنے بزرگاں دی 5-4 بندے رنگ بن گئے کی خیر تو ہی نہیں کوئی برادری تو نہیں یار تجھے سننی بیٹھے ہو کہ مسئلہ مت دسیا میرا چاننا اچھا اگلی بات یہ شیطان بڑا رویا فاتحہ شریف تے اور چوتھی مرتبہ کدو رویا میں تھوڑی ڈھلا بولے سا میں سکوانوں بھی چاہ سائیے کہ کوئی نہیں آئی جس ویلے نبی پاک پیدا ہوئے تو شیطان بڑا رویا ہاں اگلی گل اگلے شیطان روندا رونا کیویں
آدنے اے نکل گیا کہ دائیں ریت والے علاقے چ وہ تو ہن تہاڈا بھی ہے پتہ ہی تھائیں کہ دائیں ہا یا کتھے سن رہا بالکل وہ موجود اپنے سر وچ ریت گھات کے روندا بیٹھا ہے ہاں وہ ستونگڑے آ گیا آکھن لگا تو کیوں رونا ہے اس آکھیا کیوں نہ روواں آج او نبی آ گیا ہے میں ایدی امت نو کولو گناہ کروائی ساں ٹیل لا کے پر اے نبی ایڈا سونا ہے ایدی امت اے دے نال سچا پیار چا کرے دنیا دے وچ رہ کے جتنے بھی گناہ چا کرے اس نبی نے ایک سجدہ کرنا تے سارے نو جنت دے لے کے ٹورنا صدقے بھائی صدقے انہوں تھا لڑے ہو اچھا کے بولو دا زور ہی بیکھو دے اپنا زور ہی بیکھو 1,500 بندہ بیٹھا چاہے نا یار اوہ چاس آجے آج حضور واسطے بول رہے حضور تیرے واسطے بول رہے یار ہے جو ہے میرے بھائیاں دی شیطان بڑا رنا سا کہ آج جو سونا نبی آ گیا انہیں چھے میرا ایک اپنا انداز ہے ذرا سن لگے آئے چاس نابد مادہ پر اوپئیے واپس دی آوے تو چاس نال سبحان اللہ ہونی چاہیے دو چار بندے مو ڈھلے پاؤں دے پین 12 بجے نیڑے ٹائم پڑھتا پیا تے تواڈے منہ تے نہیں بجنے چاہیے میں پورے جوش نال تقریر کرے سا میں انہیں کریندا ہونا باویں 100 بندہ جب آؤ تے باویں 1500 جب آؤ کہ آپ حضور دا ہوکرا دینا ہے شیطان جدو رونا ہو سکیا بھی آجو نبی آ گیا یہ امت اگر یہ دنال تعلق رکھے محبت رکھے پیار رکھے دنیا بھی جن جلا ہٹا دے وچ آکے جو گناہ کر بھی بے تیس نبی نے سجدہ کرنا کہ سارے جنت لے جانا ہے میری تساری محنت پانی پھر گئے سارے شتونگڑے آکھر لگے اسا تا نہیں مندے سانو تا دلیل دے فرانسی ٹانے پوتر ترکڑاؤ سانو تو دلیل دے اس جڑی دلیل دیتی آئی پتہ کیڑی دیتی آئی سنی ذرا اس آکھیا میرے نال آؤ سارے نو لے گیا کھانے کعبے تے آؤ دیکھو یہ پتہ کیسا کھانے کعبے دے اوتے جھنڈا لگو یا اس آکھیا یہ جھنڈا عام نہیں یہ مصطفیٰ دے میلاد دا جھنڈا ہے اچھا انہوں نے وہ باقی شتونگڑے بھی رونا شروع کر دیتا میں اگلی گال تبادے تے سینا پر ایک ایک نقطہ میں نلاب گیا شیطان نو روامنا ہوئے تے نبی دے میلاد دا جھنڈا لایا کر میں تو بے ہونا اتھے میں لیسا تاندلے میں جمعہ پڑھائینا اتھے میں لیسا ایتھے تُسی چلاؤ شیطان دا تے آپ جی بڑی حرام کر دینا مصطفیٰ دے جھنڈے لایا توجہ دا نہیں نہ فرمائیا شیطان بڑا رونا ہے شتونگڑے نبی پاک دا جھنڈا بیک کے اور آپ نو پتہ ہے جھنڈے کہہ لایا میرے تے تیرے نبی دی والدہ حضرت امہ آمینہ رضی اللہ عنہ آپ فرما دیا نے سنے آجے سمجھ آوے رأیت جبرائیل بیدہی علماً سلاساً ضرب علماً بالمشرق وعلماً بالمغرب وعلماً علی ظہر الکعبہ فرما دیا نے میں ولادت دی رات دیکھے ہے کہ جبرائیل پاک دی ہاتھ دے اندر 3 جھنڈے نے ایک جھنڈا مشرق دے وچ لایا ہے ایک جھنڈا مغرب دے وچ لایا ہے ایک جھنڈا کعبے دی چھت تے لایا ہے پوچھے جھنڈے کیڑی شے دے نے او سا کہ میلاد مصطفیٰ دے جھنڈے سنو مشرق تو مغرب کیوں لایا فرمایا دسنا ہے مشرق تو لگ کے مغرب تک یہ سارا علاقہ مصطفیٰ دا ہے آواز مٹھی نہیں کرنی علاقہ مصطفیٰ دا ہے کیوں میرے نبی تو بعد ہوں قیامت تک واسطے کوئی نواں نبی آ سکدا میرے نبی نے کعبے دی چھت تے کیوں لایا ہے توجہ میں ادھر کرے سو ایتھے ایک اشارہ ہے جے سمجھ جاؤ تا رب نے اپنے گھر تے لوایا ہے اپنے گھر تے تاکہ پتہ لگے یہ رب دے گھر تے جھنڈا لگ سکدا ہے تیرے گھر تے نہیں لگ سکدا